میں بہت شکر گزار ہوں وزیر خزانہ کا کہ بالآخر انہوں نے $45 ملین مہیا کیے اور یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم نے باہر سے امپورٹ کر کے آج آپ کے حوالے کیے. مگر یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اگر ہم نے اپنے کروڑوں طلبہ طالبات کو ہم نے تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے تو لیپ ٹاپس، ای روزگار، لیبارٹریز، ریسرچ سینٹرز اور وظائف جو کہ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا جس کے لیے میں نے 10 سال یہاں پر اربوں روپے کے انتہائی ذہین بچوں کے لیے وظائف دیے جن کو پیپ سکالرز کہا جاتا ہے. آج ہم نے اسی پروگرام کو اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لیے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے نام سے اس کو جاری کر دیا ہے اور اس کے لیے اربوں روپے ہم نے رکھے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو یہاں پر یہ بتانے آیا ہوں کہ خواتین کے لیے اس سال کے بجٹ میں ہم نے 5 ارب روپے مختص کیے ہیں. ان کی چاہے وہ سمال انٹرپرینورز بنے، چاہے ان کی سکلڈ ٹریننگ ہو، مینجمنٹ ہو، اس کے لیے 5 ارب روپے رکھے ہیں. لیکن خواتین پاکستان کی آبادی کا 50% ہیں، یعنی اگر مرد 50% ہیں تو خواتین بھی 50% ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم صحیح معنوں میں ترقی کے پہیے کو برکفتاری سے آگے نہیں چلا سکتی جب تک کہ اس قوم کی خواتین اس کا بھرپور حصہ نہ بنے. اور اس کے لیے آپ کو ہم نے جتنے بھی وسائل ہیں وہ ہمیں مہیا کرنے چاہیے. مگر ایک بات میں کروں گا پھر آگے بڑھوں گا کہ مجھے اس کا علم ہے کہ جب میں پنجاب میں خادم تھا تو مجھے علم ہے کہ ایک قوم کی بیٹی کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یا اور دوسری جو درسگاہیں ہیں، طبی جو یونیورسٹی ہیں، کالجز ہیں، ایوریج سرکاری میڈیکل ایجوکیشن سینٹرز کی بات کر رہا ہوں، ایوریج اس زمانے میں 7 لاکھ روپے لگتا تھا. اب تو اس کی لاگت بہت بڑھ گئی ہے. یہ قومی وسائل سے سبسڈائز تعلیم قوم کی ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان سرکاری میڈیکل سکول میں ملتی تھی. لیکن ہوتا کیا ہے، جہاں پر ہماری قوم کی بیٹیاں ڈاکٹرز بن کر دکھی انسانیت کی بھرپور خدمت کرتی ہیں اور ان کے لیے دن رات ہسپتالوں میں وہ اپنی خدمت انجام دیتی ہیں اور دین اور دنیا دونوں کماتی ہیں، وہاں پر یہ بھی غلط نہیں ہے کہ جب ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ریسٹ از ہسٹری. اس کو ہم نے یہ ٹیبو ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور تمام بچیوں کو جو تعلیم حاصل کرتی ہیں، اگر ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ٹیچرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کو سب کو عملی میدان میں آنا ہوگا، وگرنہ یہ ترقی کا پہیہ جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں گھومے گا، آدھا گھومے گا. آپ رشیا چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، اب آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں، سعودی عربیہ چلے جائیں، آپ UAE چلے جائیں، وہاں پر خواتین، یعنی ایک نئی دنیا آباد ہو رہی ہے، ایک انقلاب آ رہا ہے کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ خوشحالی اور ترقی کے اس عظیم منصوبے میں دن رات وہ کام کر رہی ہیں. شاندار انگریزی بولتی ہیں، وہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں. میں آج آپ کو اس تقریب کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو، آج ہماری حکومت ہے جو کہ اگلے ماہ وہ اپنا مدت مکمل کر لے گی اور مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد الیکشن میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی موقع دے اس حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ تعلیم کے میدان میں وہ وسائل کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں. اگر ہمیں
رب تعالیٰ نے موقع دیا نواز شریف کی لیڈرشپ میں، یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن اگر ہمیں موقع دیا تو میں آج زندگی رہی تو آپ سے اور آپ کی توسط سے، ان کیمراز کے توسط سے، پوری قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں تعلیم کے میدان میں ہم اس انقلاب کو جو 2011 میں شروع کیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے اور ہر بچی اور بچے کو لیپ ٹاپس کے جھولی میں دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ آج یورپ اور اسلامک ورلڈ میں جب کوئی کمپیریزن ہوتا ہے تو یورپ کی درسگاہیں، کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ سو آن سو فورتھ، امریکہ کے لے لیں، جرمنی میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی اور بے شمار یونیورسٹیاں، ہمارے ہاں بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی مشہور اور نامور یونیورسٹی ہیں، لیکن کمپیریزن کیا ہوتا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی 1000 سال پرانی اور وہ جہانگیر کا مقبرہ، وہ تاج محل، یہ ہے وہ فرق، یہ ہے وہ تفاوت جس نے اسلامی دنیا کو یورپ کے مقابلے میں بہت پیچھے چھوڑ دیا، وگرنہ اسپانیہ میں مسلمان 700 سال وہاں پر حکومت کی، اور اس کے بعد جب ضعف آیا، کمزوری آئی، تو پھر سلطنت عثمانیہ بھی بالکل زمیں بوس ہو گئی، اسپین بھی آزاد ہوا، وہاں پر مساجد کو کس طرح انہوں نے کلیساؤں میں کنورٹ کر دیا، حتیٰ کہ وہاں پر جو مسلمانوں کا جو کلچر تھا اس کے نام و نشان مٹا دیے۔ تو میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان دنیا پر حاوی تھا اپنے علم کی بدولت، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر کام کے لیے مغرب کا رخ کرتے ہیں مجبوراً۔ میں آج یہی میرا پیغام آپ قوم کی بیٹیوں کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، وائس چانسلرز اور تمام یہاں پر بیٹھے پولیٹیشن کے لیے، کہ تعلیم ہی اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ ابھی ہم نے IMF کا معاہدہ کیا ہے، میں لاہور میں بتا کے آیا، آپ سے بھی یہ بات شیئر کر لیتا ہوں۔ آج آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ تیل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ یہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے کمی نہیں آئی، یہ IMF کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں روپیہ مستحکم ہوا ہے، ڈالر وہ سستا ہوا اور روپیہ مستحکم ہوا، یعنی روپے کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہوا، لہٰذا وہ جو گیپ ہے وہ ریلیف ہم نے عام آدمی کو دیا کل رات۔ تو جب معیشت مضبوط ہوگی تو پھر قرضے نہیں لینے پڑیں گے، اس کے لیے زراعت ہے، اس کے لیے IT ہے، اس کے لیے ٹیکسٹائل ہے، اور یہ سارے میدان، یعنی آسمان از the limit۔ شرط یہ ہے کہ ہم محنت کریں، محنت کریں اور محنت کریں۔ میں آخر میں اقبال کے اس شہر میں، اقبال کے عظیم سپوتوں اور اقبال کے جو فالورز ہیں ان کی نظر یہ شعر کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقبال یوں فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مگر آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ خودی تبھی پیدا ہوتی ہے جب اپنے آپ کو مٹی سے ملایا جاتا ہے، دن رات محنت کی جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے، اظہار کا جذبہ۔ یہ خودی وہ گردن کی وہ خودی نہیں ہے کہ گردن میں سریا ہے وہ خودی ہے، خودی وہ ہے انکساری، شبانہ روز محنت اور آگے بڑھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی محنت رائیگاں نہیں جانے دے گا۔